باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورہ زخرف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ زخرف کا مطلب ہے سونا، اور آج اس کی آیت نمبر 16 سے ہم آگے مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ کلام پاک کا یہ والا حصہ اور سارا کلام ہی اتنے خوبصورت موتی پروئے ہوئے ہیں۔ میں تو سارا ہفتہ اس پہ سر دھنتا رہا ہوں کہ جو کمپوزیشن جیسے بنائی گئی ہے آیات کی، عربی زبان کا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اوریجنل ٹیکسٹ اصل زبان میں ہی ہوتا ہے۔ تو کہیں آپ دیکھیں کہ فاعل پہلے آ رہا ہے، کہیں مفعول پہلے آ رہا ہے، کہیں ضمیریں پہلے آ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں زبان کو انتہائی خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ تو اس میں جو موضوع چل رہا ہے، ایک تو مکہ والے جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ کو بھی مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کائنات کا کل مالک ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اس طرح سے تمیز کرتے تھے، کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت انداز میں یہ ساری بات جو بیان ہو رہی ہے، اس میں اتنا خوبصورت انداز میں یہ سارے مضمون کو سمیٹا ہے کہ عقل دنگ ہے، جس طرح الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے، اور جو ڈکشن ہے، اور پھر جس طرح سے صرف و نحو کا استعمال ہوا ہے، عقل حیران ہے۔ یعنی خواتین کی بات کی تو کہیں وہ تحقیر محسوس نہ کریں، خواتین کا اس میں صیغہ استعمال نہیں کیا۔ ابھی آپ دیکھیں گے مذکر کے صیغے میں بات ہوگی اور مراد مؤنث لی جا رہی ہوگی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کہیں امرأۃن نہیں آیا اور اس جملے میں، کہیں بناتن نہیں آیا، اور کہنے کو ساری بات بھی مکمل کر دی گئی۔ اور پھر رحمان کا لفظ 3 مرتبہ ہے اس رکوع میں، اور ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو جو رحمت کا منبع ہے تم اس کے خلاف جا رہے ہو، وہ تمہیں اپنی رحمت میں لینا چاہ رہا ہے، تم اس سے دوری کیوں اختیار کر رہے ہو؟ تو یہ ایسا کلام ہے کہ اس کی گہرائی میں ڈوب جانا چاہیے، اس سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس وقت ہم ایک جنگ کی صورتحال میں ہیں۔ وی آر ایٹ وار۔ یہ جنگ کیا ہے؟ ہماری 4 فرنٹ پہ لڑائی مسلسل جاری ہے۔ ایک شیطان کے ساتھ ہماری لڑائی 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ ایک مومن کی زندگی، ساری زندگی شیطان کے خلاف جہاد ہوتی ہے۔ تو ایک فرنٹ تو یہ کھلا ہوا ہے، شیطان کو اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے کہا ہے عدو مبین۔ اس کے بعد دوسرا وہ ہمارا فرنٹ کھلا ہوا ہے جس کو شیطان نے بھی بہکایا تھا، وہ ہے ہمارا نفس۔ اور شیطان جو ہے آپ کو پتہ ہے پہلے جن تھا، کان من الجن۔ اس نے اتنی عبادت کی کہ وہ فرشتوں میں شامل ہی نہیں ہوا، سردار بن گیا ان کا۔ تو 2 مقابلے تو یہ چل رہے ہیں مسلسل۔ پھر ایک یہ ہے کہ ہمارا ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے، جو دین پہ چلنے کے لیے ان لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی۔ چوتھا ایک باطل کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، اس کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک کا نظام ہے، ایک باطل کا نظام ہے۔ اس سارے نظام میں رہتے ہوئے ایماندار رہنا، اور اس سارے نظام کو دیکھتے ہوئے اللہ کا خوف اختیار کرنا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ قرآن مجید سے چمٹ جایا جائے، اور اس کا طریقہ کار، اس کی اسٹریٹجی یہ ہے، ہر گھنٹے بعد قرآن مجید کو میں جو سمجھ رہا ہوں 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد اس کو کھولا جائے اور اس کی 1 آیت کو کم از کم پڑھا جائے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس سے کیا ہوگا کہ قرآن مجید کی ہے اللہ دیاں گلاں، تے جدوں تسی اللہ دیاں گلاں کرو گے اٹ مینس یو آر کنیکٹڈ ٹو یور مرسیفل گاڈ۔ تسی اللہ دے نال کنیکٹ ہو جاؤ گے۔ ہر گھنٹے بعد تسی قرآن مجید کھولو گے، اللہ دی ذات نہ تہاڈی گلاں شروع ہو جان گیاں، انگیجمنٹ شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تہانوں اپنی حفاظت وچ لے لے۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے دنیا حلوہ، تو دنیا میٹھی ہے، شیریں ہے، دنیا تانوں اپنی لپیٹ وچ لے لیں. ہنے تسی قرآن دا سیشن سن کے جاؤ گے 2-3 گھنٹے تواڈے تے اثر رہے گا، اس تو بعد وہ اثر آہستہ آہستہ زائل ہونا شروع ہو جائے گا. سلطان صاحب دی گلاں تانوں ساری رات شاید یاد رہیں گی، صبح اثر گھٹ ہو جائے گا. plenty of things to do in the business offices, حاصل اینی ویئر وی گو. میں کالج میں پڑھا رہا ہوں گا، ہم دور چلے تو ہم جب تک کنیکٹڈ نہیں رہیں گے. قرآن ہر جگہ آپ کے پاس، مصحف ہر جگہ موجود ہے، نہیں ہے تو رکھیں اس کو ٹیبل میں. آپ کا آفس ہے وہاں رکھیں اس کو ساتھ رکھیں. موبائل میں بھی قرآن مجید ہے. تو جب تک ہم اب اس کے ساتھ چمٹنا بہت ضروری ہے. ہر گھنٹے بعد یہ آپ کو الرٹ کرتا رہے گا. پھر ہی ہو سکتا ہے یہی ایک صورت بچی ہے کہ جس سے ہم دیکھیں، ہماری عمر میں ہم تو پک چکے ہیں. اب جو اگلی جنریشن بچوں کی آ رہی ہے نا، وہ ہماری وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. بیڑا غرق ان سینس کہ ہم قرآن سے دور ہیں، وہ پھر قرآن سے بہت دور ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں. بچے ماں باپ کے نصائح سننے کے لیے نہیں ہیں، وہ پیرنٹ ڈیف ہو چکے ہیں آج کے بچے. وہ بچوں ماں باپ کی نصیحتیں نہیں سننا چاہ رہے. آپ چلے سارا دن انہیں نصیحت کرتے رہے، وہ ساری ردی میں جانے والی ہے. انہوں نے آپ کے ایکشنز کو فالو کرنا ہے. اس کے لیے یہ ہے پہلے آپ کو خود اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، قرآن سے کنیکٹ کرنا ہے. جب آپ خود قرآن سے کنیکٹ ہوں گے تو بچے آپ کو آٹومیٹیکلی فالو کریں گے. میں آپ کے بچوں کو اچھا نہیں پڑھا سکتا جو آپ خود اپنے بچوں کو گائیڈ کریں گے نا، کیونکہ سب سے اچھے استاد ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. بچہ کے قریب اس کا باپ ہے، وہ باپ سے پوچھے ابا جی یہ کیا ہے قرآن مجید میں وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، تو جو باپ اس کو سمجھائے گا، جو ماں سمجھائے گی، وہ تھرڈ پارٹی نہیں سمجھا سکتی. تو یہ ہم اگلی والی جنریشن کا سوچیں، اس کے لیے اپنے آپ کو ایکوپ کریں. ٹائم بھی تھوڑا ہے اور ہمارا مقابلہ سخت ہے. قرآن سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. ایک ڈائری بنا لیں، اس میں ایک لفظ روزانہ کا لکھ لیں. ایک لفظ، زیادہ نہیں ہے مطالبہ. اب جیسے یہ آیا ہے اوامن یونشا کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، باب کون سا ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کو لکھ لیں. سٹیپ بائی سٹیپ سال بعد اپنی ایکومولیٹو پروگرس دیکھیے گا آپ کہاں پہ پہنچ گئے. سو وی نیڈ ٹو ڈیولپ دا کنیکشن ود دی ہولی قرآن. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آخری جملہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب کیا اتخذا انہوں نے بنا لی ہیں، مما اس میں سے، یخلق جو وہ پیدا کرتا ہے، بنات بیٹیاں مکہ والوں نے بنا لی ہیں جو وہ پیدا کرتا ہے. آپ غور کریں، پہلے ام آیا جو مبنی ہے، پھر باب افتعال سے فعل آیا، پھر مما آیا، پھر مضارع آ گیا. اور بات کیا شروع کر رہے ہیں کہ انہوں نے بنا لی ہیں جو خود پیدا کر رہے ہیں. اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خود ہی بنا رہے ہیں اس کا ساتھی. ام اتخذ مما یخلق بنات، اللہ کے لیے بنا دی ہیں عورتیں، بیٹیاں. وَأَصْفَاكُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہے، بالبنی، اور تمہارے لیے ہیں بیٹے. اور اذا جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے، احدو کسی ایک کو، ہم ان میں سے، مکہ میں جب ان میں سے کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشخبری دی جاتی ہے. بیما، آگے دیکھیں میریکل لینگویج کا، لنگوسٹک، ضرب للرحمن مثلا، جس کی وہ رحمان کو مثالیں دیتا ہے. میں کہتا ہوں کیا کمپوزیشن ہے. جملہ شروع کہاں سے کر رہے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب خوشخبری انہیں دی جاتی ہے، بیما ساتھ اس کے، ضربا اس نے، للرحمانی وہ کیا بیان کر رہا تھا، رحمان کے لیے، مثلا مثالیں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں. ہوں اپنے گھر وہ دھی جم گئی ہے تو ان کی ہو رہا ہے، وجہ چہرہ، ہو اس کا، مسودہ سیاہ ہو گیا اپنا چہرہ. حجر اسود کیا مطلب، اسود بلیک، مسودہ مفعول کے وزن پہ، مسودہ چہرہ ہو گیا سیاہ. اور ہوا وہ ہے کظیم. ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں کیا پڑھا، والکاظمین الغیظ والعافین
अन्नास। गुस्से को पी जाते हैं, काजिम पीने वाला, इसम फाइल, गुस्से को पी जाते हैं और लोगों के कसूर मुआफ कर देते हैं। कुरान मजीद के जल्दी नहीं करनी पड़ते, एक एक लफ्ज़ पे ठहरना है, घर में हो तो खैमा लगाना है, गौर करना है, तर्जुमा देखना है, ग्रामर देखनी है, जिसको पता है उससे पूछना है। अच्छा, अब यहाँ देखें, बेटी की बात हो रही, आगे मुज़क्कर का सीगा आ रहा है, आ क्या, वा भला, मन जो, यो नशाऊ पलता है, फिल हिलिया जेवरात में, डेकोरेटिव चीज़ों में, वा और, हुआ हिया होना चाहिए था, लड़कियों की बात हो रही, वा हुआ फिल खिसामी, और बहस में, डायलॉग में, आर्ग्यूमेंट में, गैर मुबीन, कि वो गैर वाज़ेह है, अपना मौक़िफ़, अपना मुद्दा सही तरह भी नहीं बयान कर सकता। तो फिर जुमला पीछे से देखें, अब ये मुज़क्कर क्यों आया? मन की वजह से, वरना आना था फीमेल वाला स्ट्रक्चर। औरतों का नाम भी नहीं लिया, इमरातुन भी नहीं कहा, बनातुन भी नहीं कहा इसमें, और बात भी सारी इतनी खूबसूरत बयान की है कि ज़ुबान सजदे में गिर गई है। अल्लाह के अलावा ये कोई बयान कर ही नहीं सकता ऐसे। आवा मई युनश्शउ फिल हिलिया, आहा व फिल खिसामी गैर मुबीन, कि अपनी बात को वाज़े तौर पे बयान कर। लड़कियां तो झिझकती हैं, बात कैसे, वजअलू, और उन्होंने बना दिए हैं, अल मलाइका, वजअलुल मलाइका, और उन्होंने फरिश्ते बना दिए, अल्लज़ीना, उफ कमाल है, फरिश्ते क्या बनाए हैं? अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान, जो रहमान के बंदे हैं, अल्लाह के अपने बंदों को अल्लाह का साजी करार दे रहे हैं। वजअलुल मलाइका था, अच्छा ऐसे जुमला हो सकता था अरबी में, वजअलुल मलाइका था इनासा, के बना दिया है फरिश्तों को औरतें, लेकिन मफूल मुअख्खर, मफूल को बिल्कुल एंड पे ले गए, वजअलुल मलाइका था अल्लज़ीना हुम को भी मुकद्दम किया है इसम से पहले, फिर मुदाफ इलैह की कंस्ट्रक्शन लेके आए। ये अरब साहब समझ रहे थे ये क्या हो रहा है, ये कैसी कंपोजिशन हो रही है, इसलिए वो हैरान थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तालीम भी नहीं ली है, कैसे ये अल्लाह की तरफ से। वजअलुल मलाइका अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे हैं वो फरिश्ते, उनको क्या बना दिया? इनासा, औरतें। क्या शाहिदू, ये सारे गवाह हो गए, खल्क़हुम, जब फरिश्तों को पैदा किया। आहा, मैं कहता हूँ जुबान सजदे में, अल्फाज सजदे में गिर रहे हैं। इन्होंने वेख्या सी जो फरिश्तियां नूं पैदा कीता ते है उन्हां दे जेंडर ते गवाह ने। अशाहिदू खल्क़हुम, बात समझ में आ रही है कि क्या ये गवाह है जब फरिश्तों को हमने क्रिएट किया कि वो मुज़क्कर, फरिश्तों की तो जिन्स पता ही नहीं है मुज़क्कर है मुअन्नस है। सा अनकरीब तुक्तबू, लिखा जाता है, लिखा जाएगा। अच्छा, पैसे वॉइस में ला रहे हैं, शहादतुहुम, अब इनकी शहादत लिखी जाए, इनका क्लेम लिखा जाए, वयुसालून, एंड दे विल बी आंसरेबल, उनसे सवाल भी किया जाए। वक़ालू, आगे उनके आर्ग्यूमेंट तो देखें, और क्या कहते हैं? लव, अगर शाह चाहता, और रहमान, रहमान चाहता, माँ नहीं आबद ना, हम इबादत करते हूँ इन फरिश्तों की। तो ये अल्लाह ताला का वो कह रहे हैं प्लान है, अल्लाह का डिजाइन है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये इसीलिए तो हो रहा है, अल्लाह इसको पसंद कर रहा है। बात को सब उनके आर्गुमेंट में पहले आए ना, फिर अल्लाह जवाब, अल्लाह इरशाद फरमाएंगे। अभी वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो इसीलिए तो हो रहा है, अल्लाह को पसंद है, वरना ना होता ही। कादिर मुतलक तो अल्लाह ताला है। वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़े, ऊपर करना जरा, मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, इनको इस चीज का जरा भी इल्म नहीं है, इन हुम इल्ला यखरुसून, और ये सिर्फ अटकल गैस वर्क कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने अंदाजे लगाते चले जा रहे हैं। खरसा यखरुसू, नसरा यंसुरू से, अम आतैनाहुम किताबा, या हमने इनको किताब दी है। समझने की कोशिश करें, अल्लाह की मशीयत अलहदा चीज है, अल्लाह की पसंद अलहदा चीज है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मशीयत और इजाजत से हो रहा है, ये नहीं कि अल्लाह ताला उसको पसंद कर रहे हैं तो हो रहा है। दुनिया में जो कत्ल हो रहे हैं, जो बुरे काम हो रहे हैं, वो अल्लाह ताला की इजाजत से तो हो रहे हैं, लेकिन इंसान अपनी फ्री विल से गुनाह कर रहा है, ये नहीं कि अल्लाह उसको पसंद कर रहे हैं। तो अल्लाह की पसंद देखने का तरीका क्या है? हाँ, अमेजिंग पॉइंट है ये, आपने यहां से पिक जरूर करना है।
اللہ کی پسند کو دیکھنے کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں دیکھو، میری پسند میں نے اس میں لکھ دی ہے کہ آپ نے کیسا بننا ہے. تو اس دنیا میں تو اس آرگیومنٹ کو بڑا انجوائے کر رہا ہوں ایک ہفتے سے، کہ دنیا میں نہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. او بھائی اللہ کہہ رہا ہے یہ معیار ہے. اس کلام پاک میں دیکھو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں ڈونٹ لک ایٹ دی مسلمس، لک ایٹ دی اسکرپچر. ہماری زندگیاں نہ دیکھو ورنہ تو مسلمان نہیں ہوگے. لک ایٹ دا اسکرپچر، اللہ کی کتاب دیکھو. یو کوڈ بی دا بیٹر مسلمس دین وی آر. تم ہم سے اچھے مسلمان ہو جاؤ. ہم آتیناہم کتابا، کیا ہم نے کتاب دی ہے انہیں؟ کتاب منصوب مفعول، من قبلہ، اس سے پہلے، فہم بھی مستمسکون. مستمسکون، استمساک باب استفعال. کیا ہم نے ان کو کتاب دی ہے؟ اس کتاب کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. یا خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کا ایک ایک حرف پکڑا ہوا ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں. اس کی بات، یہ سارا جو ان کا ساری آئیڈیالوجی ہے یہ بیس کر رہی ہے ہماری ڈیوائن ریویلیشن پہ. اس کتاب کو انہوں نے اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، یہ اتنے کلیئر ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بلکہ قولو، وہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ گمراہی کا بہت بڑا سبب بیان ہونے لگا. انا، بے شک ہم، وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، علی امہ، ایک طریقہ کار پہ، وَإِنَّا، اور بے شک، علی، ہم پر، آثارہم، ان کے نقش قدم پر، مہتدون، راہ پا رہے ہیں. اندھی تقلید، ہم اپنے آباء و اجداد کے پیچھے پیچھے بس چل رہے ہیں. and that is enough for us. سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ گمراہی کے 5 اسباب اللہ نے بیان کیے، آیت نمبر 100 سے 105 تک. اس میں ایک سبب تھا آباء و اجداد کی اندھی تقلید. وہ انسان کو گمراہ کر دیتی. اندھی تقلید تو کسی کی بھی جائز نہیں. آنکھیں، یہ کتاب آپ کو اندھا رہنے نہیں دیتی، یہ کتاب آپ کی آنکھیں کھول دیتی. اس کو، یہ کہ ہوش سے پڑھنے والی کتاب ہے، اس کو غور و فکر سے پڑھنا اصل مقصود ہے. جو کہ کتاب تو بہت پڑھی جا رہی ہے لیکن اس میں تدبر بہت کم ہو رہا ہے، اس میں غور و فکر بہت کم ہو رہا ہے، اس لیے معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا. پھر اس سے پہ عمل آگے بہت کم ہو رہا ہے. اصل تو ہے عمل اس پہ کیا جائے. جتنا لوگ اس پہ عمل کریں گے اتنا اصلاح ہوتی چلی جائے گی انفرادی طور پہ. لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے، اصلاح نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ ثواب کی نیت سے ہم پڑھے چلے جا رہے ہیں. ثواب تو مل جائے گا اللہ کے ولی، لیکن اس پہ خیمے لگا کے غور و فکر کر کے اس کو عمل میں لانا مقصود ہے. یہ کب ہوگا؟ 8-10 بندے ہر ایک کے ساتھ لگے گئے، وہ ٹھیک ہوگا، 10 بندے ٹھیک کرے گا. مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے، دوسروں پہ نہیں کرنا. جب تک میں اپنے اوپر کیمرے فٹ نہیں کروں گا، روز اپنا پرچہ نکالا کرے نا، آج کتنا عمل کیا ہے. صحابہ کا یہی طریقہ تھا، 10 آیتیں سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر آگے چلتے تھے. 10 آیتیں پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر آگے چلتے تھے. خود اپنے آپ کو گیج ہمیں کرنا ہے نا کہ اس کتاب کے مطابق قرآن کہہ رہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. کون سی سورت؟ لقمان. سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. نمبر 1 پہلے دیکھیں، میں اونچی آواز سے تو بات نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کہیں پہ دیکھیں عمل کر رہا ہوں میں. بیوی سے جب بات کرتے ہیں غصہ آتا ہے تو کیا آیت یاد آتی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؟ تو اگر سامنے آ رہی، ماں باپ سے جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو آیت سامنے آتی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَالرَّحْمَةِ. تو پھر دیکھیں اپنے آپ کو سیٹ کریں نا. پھر ساتھ کہیں میں شرک تو نہیں کر رہا، میرے کسی رویے میں شرک تو نہیں آ رہا. آیت سامنے آتی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ورنہ تو ہم اگلے 200 سال بھی لگے رہیں گے تو مسئلہ تو حل نہیں ہونا. چینج کیسے آئے گا؟ اپنے اوپر کیمرے کیسے فٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے بھائی؟ دوسرے کو چھوڑیں، اپنے پہ کیمرے فٹ کریں. گھر والے کتنے راضی ہیں، بیوی کتنی راضی، بچہ کتنا راضی ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہ جو سلطان صاحب کہتے ہیں نا، بڑی پیاری بات کہتے ہیں، باتیں. میں بھی اسی کا مصداق ہوں. باتیں، عمل کتھے وے پائی جان. مجھے اپنا پتا نا، سلطان صاحب کو نہیں میرا پتا، آپ کو نہیں میرا پتا.
میں جنید کو کہا، میں کہا عمل ہوتا نہیں، کہتا بابا آپ پہلے ولی اللہ ہیں۔ میں کہا سبحان اللہ، تو مجھے ولی اللہ کہہ رہا ہے۔ اتنا بودھ ہے، اتنا بچے کو نہیں پتا بات۔ امداد اللہ مکی ہے، سارے مجمع میں کہتے ہیں میں تم سب میں سے بڑا گناہ گار۔ لوگوں نے کہا لو، انہوں نے کہا یہ لو پھر اللہ دی سو میں سب تو بڑا گناہ گار اللہ نہیں۔ لوگ حیران، انہوں نے کہا بھائی تواڈے گناہ تے سنے نے، اپنے تے ویکھے نے، اپنے تے ویکھے ہوئے نے۔ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، میں نہیں ٹس سے مس، باتیں باتیں باتیں۔ وہی سلطان صاحب والی بات ٹھیک ہے، باتیں ہو رہی، عمل کتنا ہو رہا ہے بھائی جان، عمل کتنا ہو رہا ہے؟ قرآن کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ ابھی میں پوچھ لیتا ہوں اینڈ پہ، آپ کتنا دے رہے ہیں؟ میری موٹیویشن کر دو، میں کچھ ٹھیک ہو جاؤں۔ صبح اٹھ کے میں کتنا وقت دے رہا ہوں، شام کو کتنا دے رہا ہوں، دن میں کتنا وقت دے رہا ہوں؟ اس سے تو دل ہی نہیں بھر رہا اس کلام سے، اور کاموں کی فرصت ہی نہیں ہے باقی کرنے کی۔ یہ اتنا کام پڑا ہوا ہے، لارجر دین لائف ہے، اتنا کام ہے اس پہ کرنے والا کہ وقت نہیں ملنا چاہیے باقی کاموں پہ۔ رزق کمائیں اس کی نہیں میں بات کر رہا، ادھر ادھر کے کاموں کے لیے وقت نہیں، جو یہ کرنے والا اتنا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اب یہ دیکھیں لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، وہ خیر سننا چاہتے ہیں، ہم بتا نہیں رہے انہیں۔ اکیلا سلطان خان کتنے بندوں کو سنائے؟ وہ ایک بندہ لگا ہوا ہے۔ طاہر کو چاہیے، عاصم کو چاہیے، سعد کو چاہیے، زید کو چاہیے، فہد کو چاہیے، مجھے چاہیے، ہر بندہ اٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا بلغوا انی ولو آیا، میری گل سنو تو کہ پہنچاؤ۔ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ صحابہ 10 آیات مبارکہ سیکھتے تھے پھر ان کو کرنے لگ جاتے تھے، جو رکوع کرتے ہیں اگر جا کے پورا ہفتہ جو آپ فرما رہے ہیں ہر گھنٹے دیکھیں اور کرنے لگ جائیں نا، تو یہاں میلے لگ جائیں گے۔ کچھ بھی نہیں زبان سے کسی کو کہنا پڑے گا، کسی کو زبان سے کسی کو کچھ نہیں کہنا پڑے گا۔ وہ جب ان 10 آیات مبارکہ پہ جو آج ابھی پڑھ رہے ہیں آپ، جب اس پہ جا کے ایک ایک کو بار بار پڑھیں گے اور عمل کریں گے نا، تو سارے ان کے 10 20 25 30 ارد گرد کے لوگ جو آپ فرما رہے ہیں ہر ایک کے قریبی ہیں، وہ کہیں گے یار تو یہ کیسے ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گے آؤ تمہیں بتاؤں کیا ہو گیا۔ اور یہاں میلے لگے ہوں گے، یہاں ہر طرف لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، یہ زمینوں پہ بھی لوگ ہوں گے، کوئی جگہ نہیں بچی ہوگی۔ اس جگہ آپ نے 150 لوگ بٹھائے ہوں گے، یہ سٹیج کے اوپر جو زمین پہ بیٹھے ہوں گے، جگہ نہیں ہوگی۔ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سلطان لگا رہے اکیلا، آپ سب اٹھو، تو سب سمجھیں گے ہم نے کوئی جا کے نا تقریریں کرنی ہیں۔ نو تقریر از ریکوائرڈ، نو تقریر از ریکوائرڈ۔ اتنی سی دعوت سے کیا ہوگا؟ اتنی زبان سے پورا وجود دعوت بنے گا جب اس پہ وہ کریں گے جو ابھی عدیل صاحب نے آخری 5 منٹ میں بولا ہے، جو پچھلے 5 منٹ میں آپ نے بولا ہے نا کہ یار یہ ہم پڑھیں، ہم کہیں یہ تو نہیں کر رہے، قرآن مجید میں آیت مبارکہ پڑھی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سوچو میں کر رہا ہوں، تو ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، تو اس کے نتیجے میں لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہو رہا۔ وہ ہم چاہے سارا قرآن مجید انہیں جا کے عدیل صاحب سے بھی اچھا 100 دفعہ سنا دیں، کوئی نہیں آئے گا یہاں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عمل کرنے لگ جائیں، جو ابھی آپ نے 5 منٹ میں بولا ہے کہ جا کے اس میں جو ہم جو ہمارے ایڈ میں لگا ہوتا ہے، قرآن میں ہوتا زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ وہ جدت کردار نہیں سامنے آ رہی تو دنیا کو پتہ نہیں چل رہا قرآن مجید کیا ہے۔ وہ جدت کردار، نیا کردار جیسے ہی سامنے آیا، گھر والوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کیسے بات کر رہا ہے؟ جو ابھی آپ نے 5 منٹ میں جتنی گفتگو کی ہے، سارے آپ کے ارد گرد کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ اتنے اچھے کیسے ہو گئے؟ جیسے آپ نے کہا آواز اونچی تھی، آپ بولتے تھے، آپ نے آواز کو ٹھیک کر لیا، سختی تھی آپ نرمی میں آ گئے، والدین کے ساتھ آپ کا حسن سلوک بنا، وہ سارے کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا؟ تو آپ کہیں گے آؤ عدیل صاحب سے ملاؤں، آؤ قرآن مجید سے ملواؤں آپ کو، یہ ہو گیا مجھے۔ تو بس یہ سارے دائی بن جائیں گے، صرف عمل کرتے ہی سارے کے سارے دائی ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ تو سب سے بڑا بلانا کردار سے، اخلاق سے، عادات سے، شخصیت سے، اور وہ قرآنک کردار سے بلانا ہے، وہ سب خود ہی آ جائیں گے۔ بس پلیز جاری رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے، ما ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فی قریہ، بستی میں، قریہ بستی،
کریا کی جمع بتائیں. قرآن کیا جمع ہے؟ دیکھو نا تسی پروسیس کرنے میں ٹائم لیا، اتنا ٹائم لگنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ محبت والا درجہ حرارت کم ہو رہا ہے. قرآن تو ریزونیٹ کرنا چاہیے آپ کی میری فیلنگز کے ساتھ. پھر وہ میں بار بار وہی آپ سے گزارش کرتا ہوں، صبح 3 جہری نمازیں، ان میں جج کریں کتنا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی لفظ ایسا تو نہیں نیا آ گیا لفظ، وہ میں نے سیکھنا ہے. مسجد سے باہر نہ جائیں، وہیں مصحف کھولیں، اس کو دیکھیں ڈکشن کو کہ مجھے کتنے فیصد سمجھ میں آ رہا ہے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، نہیں آیا نذیر ڈرانے والا، الا مگر قال مترفوها، ان کے جو ایفلوئنٹ لوگ تھے، رجے ہوئے لوگ تھے، ان کے امراء تھے، شرفاء تھے. پہلے یہ پھنستے ہیں انا، کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امہ، ایک راستہ پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہم اسی طریق پر مقتدون، اقتداء کر رہے ہیں. We are following them blindly. تو ہمارے معاشرے میں بھی لوگ اندھا دھند فالو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مسلمان دے گھر پیدا ہو گئے، بٹ ٹھیک ہے، that's enough for us. So I am asking, is this enough for us? It is not enough for us. By chance مسلمان ہوئے تو کام کرنے کے لیے میدان خالی پڑا ہوا ہے. اور کتنا بڑا قرآن کہہ رہا ہے، لا يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اولو جئتکم، جئتو، تو کا مطلب میں، اگر میں لایا تمہارے پاس بِأَحْدَا، افعلو کے وزن پہ زیادہ، میں اگر تمہارے لیے بہتر بات لے آیا ہوں آباء و اجداد کی گمراہی کے مقابلے میں اللہ کا پیغام لے آیا ہوں، مما وجدتم علیہ آباءکم، جہاں جس پہ پایا تم نے اپنے آباء و اجداد کو. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو جو شکر ہے، قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما ارسلتم به، جو تم دے کے بھیجے گئے ہو، ارسلتم پیسو وائس، ہم تو اس کے انکاری ہیں. فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے بدلہ لے لیا. فانظر، پس دیکھیے، کیف، کیسے، کانا، ہوا، عاقبہ، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو